معزز حضرات، اجازت ہے؟ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی محترم، معظم، محتشم، مکرم حضرات گرامی، جنہیں روشن چہرے میرے سامنے تشریف فرما، بالخصوص سب تو پہلے میں مخاطب ہوں جنہیں اس پاکیزہ محفل میرے سامنے سفید والا والی شخصیات، عمر رسیدہ حضرات، سفید ریش، میری مرادیں میری قوم اور ملت دا دی عزت اور وقار، یعنی بزرگ حضرات دل بیٹھے۔ پھر اس تو بعد میں مخاطب ہوں میری قوت بازو، میری قوم اور ملت دا زور کمر، ماتم داران شہزادہ علی اکبر، میری مرادیں میری قوم و ملت دے نوجوان حسین چہرے جنہیں تشریف فرما، اور پھر کم سے عزیز بچے میں دیکھ لیا، چھوٹے چھوٹے بچے، میرے مستقبل دے ہونے والے بہترین انسان مسلمان دے آزادار، اور پس پردہ میریاں بہنی، بیٹیاں، پوتیاں، نواسیاں، میری عزت و آبرو، میری قوم اور ملت دی عزت و آبرو، جتھے جتھے تشریف فرماؤ، میں فقیر دی حسب عادت بڑے ادب و احترام اور درخواست ہے کہ ایک بار پورے خشوع و خضوع دے نال، شوق اور شغف دے نال، محبت، خلوص، عشق اور جذبات مظاہرہ کرتی ہوئی پورے بلند آواز دے نال مل جل کے ہم نوا ہو کے سرکار اہل بیت اطہار دی پاک ذات ایک چھلک دی ہوئی صلوات پڑھو۔ الحمدللہ، میری عادت ہے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے، بہت اوکھیاں راہوں طے کر کے بڑے معززین کے چہرے کا دیدار کا شرف حاصل کر سکتا۔ میری عادت ہے اکثر معمول دی جنہی مجالس ہوں یعنی روایتی مجالس، اس سے وچ میں اس پاک نام دی ابتدا اس وحدہ لا شریک غالب علی کل غالب قادر مطلق رب الارباب دی حمد تو کرندہ دیاں جڑا لائق حمد ہے۔ پھر اس تو بعد میں سلسلہ وار شان توحید تو بعد شان رسالت، پھر شان امامت، پھر حسینیت، اور پھر اس تو بعد جیڑی ناظم یعنی قصیدہ پڑھنا مقصود ہوئے اس تک سیاق و سباق بیان کر کے اس سے موضوعی وضاحت کر کے پھر اس کی بنیاد ہوتے میں قصیدہ پڑھنا۔ لیکن آج میں اپنی تمہیدی بیان نو زیادہ طول نہیں کرتا، کیونکہ میں زیادہ تر جنہیں میرے کو فرمائش ہیں اور جنہیں احکام پہنچے لے خصوصاً بانیان مجلس سے کہ میں زیادہ دھن قصائد نال سیراب کرنا چاہتا۔ اس واسطے میں اپنے تمہیدی بیان اختصار دینے واسطے ایک ایسا قضا، ایک ایسی ربائی 4 مصرعات مشتمل میں انتخاب کی تھی ہے کہ جڑا ایک قطع میری اینا تمام تمہیدی ضروریات نو پورا کر دے گا۔ اجتماع بڑا اچھا ہے اور میں اپنی زندگی دے تجربات اور مشاہدات دی روشنی سے جان گیا
کہ میں جس اجتماع کو خطاب کر رہا ہوں میرے سامنے ایک ذہین تے فردین اجتماع ہے، بڑا اچھا ذوق سماعت ہے۔ تسی میرے پہلے جملے جس انحماق نال جس اعتراض سماعت کر رہے ہو تھوڑا آنے ذوق سماعت دی دلیل ہے۔ تو عرض کر رہے ہیں قضا ہے شان توحید، شان رسالت اور شان امام۔ میں ایک قدے بھی سمو رہا تاکہ وہ وقت میں دیگر مجلس سے صرف کرا اور میرے پہلے جتنا تسلسل ہے میرا یہ ایک قدے کا خرچ کرا۔ تو معلوم ہے میرا شان توحید، توجہ فرمانا اور بول دیا رہنا۔ میں یقین دلانا کہ توڑا مجلس اہل بیت، مجلس حسین، مجلس علی جو توڑا بولنا سین بطول نو بڑا پسند ہے اور ایک عبادت شامل ہے، فضول ضائع نہیں۔ ایک ایسی عبادت جنہی مفتج ملدی اگر زبان بند رکھ کے اسی اس عبادت تو محروم رہی ہے میرا خیال بدقسمتی ہم سکتا میں بولتے رہو۔ ویسے بھی میرا توڑا ایمان ہے کہ ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے۔ میری تلقین ہے، میری گزارش ہے، میری درخواست ہے، میری محنت ہے، میری ارزاش ہے، وہ ہے کہ اپنے لب سنگے درے شاہ پہ ملتے رہیے، کیوں؟ یہ وہ پتھر ہے جو گنگے کو زبان دیتا ہے۔ میرے بچے، میرے پوتے سروج، میرا پوتا بھی ہے، میرے شاگرد بھی ہے، بڑی اچھی پڑھ لیا اور میرے دامن ہے انتظار سستا بڑا مشکل لگے آگے طرح سے کھلتے آگے نہیں کرتے۔ تو میں آج کہتا ہے کہ میں ایک ایسا قطع انتخاب کیتا ہے جڑا میرے شان توحید، شان رسالت اور امامت پہ مشکل ہے۔ تو توجہ فرمانا، عرض کر رہے ہیں کہ کب کیسے کہاں کس کو خبر کون ہے کیا ہے، موضوع ہے میرا شان توحید۔ کب کیسے کہاں کس کو خبر کون ہے کیا ہے۔ مصر ثانی ایک لفظ استعمال کیتا ہے ادراک۔ ادراک میں نے ہے عقل، شعور، مد، فہم و فراست۔ پھر آخر ہیں کب کیسے کہاں کس کو خبر کون ہے کیا ہے، ادراک سے ہی بالا تیری حمد و ثنا ہے۔ اور شعر ثانی تے تکمیل کر رہے ہیں کہ 14 کو ہے یہ فخر، 14 کو ہے یہ فخر کہ بندے ہیں وہ تیرے۔ میں تعریف کر رہے توحید پڑھ رہے ہیں۔ 14 کو ہے یہ فخر کہ بندے ہیں وہ تیرے، اور میرا اللہ تیرا یہ شرف ہے کہ تو 14 کا خدا ہے۔ سارے دوستو، شریفہ دی اولادہ اور اناری نہیں، بچہ نہیں، اگر یہ آنکھاں تو اینی آنکھوں سی کہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں۔ اس وقت میں دنیا دی جڑی سوسائٹی ہے، معاشرہ ہے، ساڑھے ذاکرین دی بزن ہے، ذاکرین دی خلوص، ملک دی نہیں،
دنیا دی ورلڈ لیول دی گل کر جس سے یورپ ہے، اٹلی ہے، فرانس ہے، کیونکہ ہن گلوبل ورلڈ ہے، دنیا دو زمانہ گزر چکا ہے، نئی نئی ٹیکنیک ہے اور ہر مجلس آن لائن ہوتی ہے اور دنیا کے گوشے ہر ملک تھوڑے یا زیادہ کم و بیش کوئی بھی ملک مومنین تو خالی نہیں. والے میرے پتر گھرا بتریجے تراش رزق واسطے ہر ملک پہلے اور جتھے جتھے 4 5 10 مومن بھی نہیں عزاداری حسین کا سلسلہ جاری ہے. تو جس وقت اسی پڑھنے ہیں مجلس سے صرف تسی نہیں چھوڑتے دیکھ رہے، دنیا کا ہر فرد دیکھ رہے. آن لائن مجالس ہو گیا نے، نیٹ ورک جاری ہے، یوٹیوب دے مجالس آنی ہے، جس وقت چاہو بعد ہی دیکھ سکتے ہو. سائنسی دور ہے اس وقت. تو میں اس وقت دنیا دی جڑی بد میں ذاکری تھوڑی معلومات سے سب تو زیادہ میں کم ترین سب تو زیادہ سینئر ترین فرد عمر دے حوالے نال، سر دے حوالے نال، اور اس کے واسطے میں کبھی کسی کو اپنی عمر دسی بھی نہیں. میں بڑی طرح شگفتگی یہ تو کوئی بڑا اشارہ کرے داکھے کہ بابا جی تسی عمر دے کتنے سال جا رہے ہو، کتنے برس گزر رہے ہو، تو میں ذرا اعتراض ہی کرنا، میں نے یادہ پوچھتے اچھا ہے. اور سے دو وجوہات ہیں. ایک وجہ ہے کہ اگر میں صحیح عمر دس دے کہ میں اپنی زندگی دے اتنے برس بھی جا رہے تو جیڑا سنن والا میرا کرم فرمائے ہو سکتا ہے وہ یقین نہ کرے اور سمجھے کہ بابا جی ایک وقتی تاثر دین واسطے بلف کر رہے ہیں. وہ کہ ایسا نہیں. اور دوسری وجہ میں اس واسطے بھی اپنی عمر نہیں دستا کہ میں نظر نہ لگ جائے. اگر کوئی بڑا استفسار کرے، کوئی بے جگہ لفظ کہ جی سانو بڑی تشویش ہے، اسی سننا چاہتے ہیں کہ کئی لوگ میرے ملتے تھے سفید ریش، سفید داری، سفید بات میرے برابر تک دن لیکن وہ دن تھی میں چوتھی جماعت دا تھا میرے بات ہے تو میں یہ دیکھے انہوں نے تشویش ہوتی ہے کہ دسو جناب تمہاری عمر کیا ہے، کوئی اصرار کرے کہ میں ایک شعر پڑھ دیں کہ عمر تو اتنی عطا کر میرے فن کو خالق، عمر تو اتنی عطا کر میرے فن کو خالق، میرا دشمن میرے مرنے کی خبر کو ترسے. تو پہلے دوستو سینئر ترین زندگی گزار چکا علماء دی اولاد، علماء کرام دی جھولیت پرورش پڑھن دی شہادت حاصل کی تھی. میرے بابا جان بین الاقوامی شہرت حامل علامہ سید امداد حسین قادری میرے تایا سی بابا مفسر قرآن، قرآن کی تفسیر کی تھی، ترجمہ کیا، پھر 56 کتب، 56 کتاباں، 50 دینی جس سے فتنہ تفسیر بالراہ اور اخلاق المعصومین جیسی کتاباں دنیا دے علماء وچ انتہائی مقبولیت دی حامل ہوئی. علماء دنیا کے بڑے گزرے نے، بڑے بڑے اعلیٰ نام نے. میں ایک دو نام پیش کرنا، میں قصیدہ پڑھ رہا ہوں بہت جلدی. مثال طور پہ علامہ اقبال، میں مذہبی روحانی بھی شخصیات کا تذکرہ کرنا. سعدی شیرازی، ڈاکٹر اقبال، ایک عالم گزرے نے مولانا روم، پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے موجود ہو. میرا بیٹا ہے پانی صاف ہے،
نا توجہ رکھنا میرے پاس. مولانا روم بہت مشہور نے, انہوں نے ایک مسنوی ہے, مسنوی مولانا روم بہت علماء کے درمیان بڑی مقبول ترین کتاب ہے, فارسی کی کتاب ہے, اشعار جب مجتمل ہے, اشعار جب لکھی ہے. انہوں مولا روم کا خطاب ملے, روم کا مولا. اتنے بڑے عالم نے, علماء دے وچ ایک بڑے استاد علماء. ڈاکٹر اقبال نے اپنی شخصیت کو ذرا اور نکھارن واسطے کہ انہوں نے قد بیان کر مصر کی کتنے قد آور شخصیت ہے. میں علامہ اقبال کا ایک قول پیش کرنے ہوں. فرماتے ہیں, ایک شعر ہے علامہ اقبال کا مولانا روم دے بارے تو فرماتے ہیں, مسنوی ہے مانوی ہے مولوی. اے مولوی روم دی جڑی مانوی مسنوی ہے, یہ کیا ہے؟ ہست قرآن در زبان پہلوی, فارسی زبان دا قرآن ہے. علامہ اقبال دے واسطے اسے کلام نو قرآن آکھتے ہیں, قرآن. اتنی بڑی شخصیت. ہم توجہ رکھنا, واقعہ یہ ہے کہ ایک دن مولوی روم دے ہاتھ میں ایک کتاب آئی. میرے سروج بیٹا سن رہے, وہ کتاب اس وقت کی کلمی نسخہ. کلمی نسخے تو مراد ہے آج دے پرنٹنگ پبلشنگ دا نظام ہے, مشینہ دے چھپنیاں نے پختہ تحریر ہوتی ہے کتاب. لیکن جس وقت دے پریس دا سلسلہ نہ, تو اس وقت کتابہ بڑی محنت نال سیاہی نال کاتب کلمہ نال کتابہ لکھتے. انہوں نے آکھنیا کلمی نسخے ہن بھی پرانے جڑے عجائب کرنے. میوزیم نے انہوں نے بڑیاں پرانیاں قرآن مجید دے کلمی نسخے بھی لکھے ہوئے موجود. وہ کلمی نسخہ انہوں نے ہاتھ آیا, مولوی روم جیسے عالم نے ہاتھ. جس وقت اس نے وہ کتاب کھولیا تے برگردانی کی تھی, تے مولوی روم نے محسوس کیتا کہ میرے ہاتھ کتاب تے نہیں آئی, کائنات دے کہ علم دے خزینے تو بہت بڑا خزینہ میرے ہاتھ لگا ہے. میں بھی یہ دل آ رہا کہ اس کتاب نو پاک کے وہ انتہائی مسئول ہویا, انتہائی خوش ہویا کہ اتنا بڑا علم دا خزانہ میرے ہاتھ لگا. وہ بڑا خوش سینے نال کتاب لگا کے شہر دے باہروں خلوت دے مقام تے آتی میرے بردو چھوڑ دے, خلوت دے مقام تے تخلیے دے مقام تے آکے چشمہ پانی کا اس دے کنارے جو بیٹھ کے بڑی خوبصورت ویو ہے جگہ میں, بڑا لطف اندر ہے, بڑی خوبصورت جگہ میں تسی رہائش پذیر ہو. وہ بھی ایک پہاڑ دے دم دے چشمے دے کنارے تے آکے بیٹھ کے کتاب کھولی, وہ جو میرے پاس رکھنا کھول کے پڑھنا شروع. اس سے بھی جو علم دے وہ اثرات دے عرفان دی جس وقت مطالعہ کیتا, اس سے بھی جتنے فرق ہوئے کہ دنیا و معافیات و غافل ہو. اتنا اس سے لطف و سرور غرق ہو کے اس سے کیفیت میں آہستہ آہستہ اس دور دے ایک بہترین فقیر, ناگا فقیر, حضرت شمس تبریز. اے حضرت مولانا روم اور شمس تبریز ایک کوئی دور دی پیدا ہوا ہے, دو بھی تشدیدہ ہی. اے نو شمس کا تذکرہ نہیں کر رہا جنہ دا مرکز اور روضہ ملتان ہے, میں بڑی معلومات اضافہ کر رہے ہیں. وہ مشہور جو یہ لوگ آتے ہیں شمس تبریزی, وہ تبریزی نہیں, تبریزی راہ دے چکے شہر بڑا, اور جنہ شمس تبریز دے لئے چونہ دا روضہ ہے. انہاں دا نام ہے, ایدی مومن نے, مولائی نے, انہاں دا نام ہے شمس سبز والی. وہ شمس تبریزی نے جنہاں میں کلام ہے. تو جس وقت تو کتاب کھول کے میں آخر آگے پڑھ رہے ہیں, اس سے غرق ہو گئے نے, لطف و سرور سے بالکل غرق ہو گئے نے تھے. حضرت شمس تبریز ناگا فقیر سیدے میں صاحب نلی بڑی
صرف اور میرا مکالمہ نیازل سننا بڑا ذہین ہے، بالکل قصیدے کے قریب آ گیا، آ کے کھڑو کے اور میں بس دیکھنا کتاب دے پاسے انگل دا اشارہ کر کے تے پوچھا میں فارسی دا جملہ پڑھنے ہیں جڑا انہوں نے پھر میں ترجمہ کر آگے شمس تبریز مولانا روم نے مخاطب ہو کہتے ہیں کہ مولوی این چیز یہ کیا ہے؟ مولوی یہ تیرے ہاتھ میں کی ہے سوالیہ نشان یہ کیا ہے؟ مولوی نے سچ آیا دکھا کہ صاحب علی یہ کرو ننگا پہلو ننگا ایک فقیر آدمی ہے، ایک بڑی عرفان تے معرفت علم دی کرنے فقیر جائے ہوندے نے ناگا جا بندہ ہے، انہوں میں کہہ دسا چونکہ دانا بندہ اس واسطے انہوں محض تعلیم واسطے آکھیا کہ فقیر بھی جان بھی چھڑانا تے جواب بھی دے فقیر ای سر ریس کے تو نمی دانی او فقیر اے اولاد ہے جنہوں تو نہیں جان سکتا، اے تیری پہنچ کو باہر ہے، اے اولاد ہے جس تو نہیں جانتا۔ سوال ایک کیتا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب دیتا کہ اولاد ہے جس کو تو نہیں جانتا۔ اتنی گال آکھی حضرت شمس تبریز کے چہرے کی سرخی بھی لہر آئی، آپ نے خضر میں جا کے اسے اتھو تر وہ کھاس نہیں کتاب کھاس کے وہ پانی سے چشمے چھل انہیں اندازہ کرو بڑے دانان ہو کے بیٹھے ہو کہ جس بندے کے سامنے کائنات کا خزینہ لٹیندہ نظر آوے یعنی کلمی کچی شاہی نہ دکھی ہوئی کتاب پانی دی حوضش فقیر نے چھوڑ دیتی یہ جو پانی دینا وہ گل جاتی خراب ہو جاتی وہ بڑا سٹ پٹا ہے اس کی کیفیت کیا ہوئی تھی تجھے اندازہ کر سکتے بڑا سر پٹایا بڑا کبھا کھا لگا واقعی تسی فقیر لوگ جاہر ہوندے ہو اگر تینوں اس گل دا علم ہوندو تو میرا اے ظلم تے نہ کر میرا علم دا خزینہ تو برباد کر دے جس وقت کافی سر پٹا چکا تے حضرت شمس سے چہرے تے ایک مانی خیز مسکراہٹ آئی اور آپ نے اپنا دستے راست سجا ہاتھ اس پانی دے چشمے پایا تے مرشد دی مہربانی نہ اور کتاب آپ دے ہاتھ میں جا گئی جس وقت تو کتاب پانی کو کھڑ کے شمس فقیر میں اس عالم دے ہاتھ تے رکھی تے مولوی روم دی حیرت دی انتہا نہ رہی کہ کلمی کچی شاہی نہ لکھی ہوئی کتاب اتنی دیر پانی دے وچ رہ کے آئیے لیکن ایک بھی قطرہ پانی دا موجود نہیں توجہ نہیں میرے پاس ایک بھی قطرہ پانی دا موجود نہیں خشک کتاب انہوں نے اپنے علم دے مادی علم ہے نا اس نے بڑا نازا جو فقیر مجاہد سمجھا لیکن ہون انہیں دنیا ایک نئی چیز دیتی مولوی روم نے اس علم میں گل پہلے زندگی سے نہیں آئی حیران ہو گیا حیرت زدہ آیا اس موت دیتے حیران ہو کے حیرت زدہ ہو کے تے گھبرا کے پوچھتا ہے فقیر یہ چیز یہ کیا ہے فقیر مسکرا کے آکھا ہے کہ مولوی این سے ریس کے تو نمی دانی یہ اولاد ہے جنہوں تو نہیں جاننا مادی اور روحانی علم دا ایک طاقت کہ انہیں جسنوں سمجھا کے جاہل ہے وہ اس تو بھی اتلی شخصیت نہیں روحانی شخصیت اس وقت انہیں جس وقت اسی پوچھنے سرکار شمس سے سوال کرنے کہ اے مولا دے فقیر اے فرما اتنی بڑی تو زندگی اتنی بڑے عالم تو شخصیت کو متاثر کیتا اپنے علم دے نال روحانیت دے نال آخر وہ بھی تے کوئی دروازہ ہے جن تو فیض حاصل کیتا تو جب کہا بھائی بولو ملنا پچھلے ذات دے بیٹھے مفہوم نہیں ہونا وہ بھی تے دروازہ ہے جن تو
خواجہ سن کر ایسی پوچھنے ہیں تو حضرت شمس اپنے تشریف شمس فرما دینے توجہ بھائی فرما دینے شمس غلام کمبرت شمس علی دے کمبر دا غلام ہے آج اسی سارے آگلے ہیں یا علی تیرے غلام ہے لیکن شمس جیسے بھی براہ راست علی دی غلامی دی دعوے دی جسارت نہیں کی تھی یا علی میں اس قابل نہیں کہ تیری غلامی دا دعویٰ کرم ہاں تیرے کمبر دا غلام شمس غلام کمبرت دم ہمہ دم علی علی تیرا ہر سا علی علی پکارتا ہے اے میرا علمی اے میرا ایک اور روحانی شخصیت کا اور قصیدہ پڑھے حضرت نظام الدین اولیاء نے کسے سوال کیتا کہ اے نظام الدین اے فرما تو بھی ولی تے علی بھی ولی جب تو ہاں دا منصب بھی کہتے تیرے بھی تے علی بھی فرق کیا حضرت مولانا روم نے جواباً سوال کیتا بندہ خدا کون ہے آواز آیا نظام الدین اولیاء آواز آیا جناب میں ذمہ دار ہوں ہوئے کھا دیا ہوئے یعنی زمین جی ہاں کھا دی دانے گھر دے کھانے انہیں کہا بس صحیح کہا دے تو ذمہ دار ہے تیری بھوئے گھر دیئے تو دانے گھر دے کھانے دوجی دنیا دے تو پن کے یہ خرید کے کھان دیئے علی دی ولایت تے میری ولایت یہ فرق ہے کہ علی ولایت اللہ مالک ہے تے میری ولایت علی دے بھوئے تو پنی ہوئی بس میں قصیدے دے آگیا پھر نظام الدین اکشیر فرما دے لے کہ نظام الدین حیات ہے کہ گوئے بندہ شاہ نظام الدین حیات ہے کہ میں اپنے آپ علی دا غلام آکھا ہائے 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 نظام الدین حجات حالت کہ گوئے بندہ شاہ پھر دعویٰ کیا ہے ولیکن کمبر اورا کمینہ یکدہ باجت ہائے 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 دعویٰ ضرور ہے کہ اسے کمبر دا گدا دے گدا دی ادنا گدا پہلے دوستوں میں صرف اتنے ہی آکھنا چاہے جیڑا میرا میں جتنا استدلال پیش کیتا ہے تے پہلی بات تھوڑے چہرے دا دیدار کیتا ہے میں نہیں چاہے کہ ٹال دیوا یا وقت مطلعات کرا میں تفصیلی مجلس چونکہ جنہاں میں دعوت دیتی ہے شاہ صاحب حسین شاہ جی بڑی پیاری شخصیت نے جس پیار اور محبت میں انہوں نے صدے میں چاہتا کہ میں تفصیلی اور وضاحتی مجلس ہوئی کوئی شکایت نہ دے اپنا جیڑی میں نظم پڑھنا ہے اس سے واسطے دلیل میں پیش کی ہے جیڑا قصیدہ میں عرض کرنا ہے اس سے واسطے اور قصیدے جیڑی میں گھر آکھی ہے اور اتنا کچھ آکھر تو بعد میرا حق بنتا ہے کہ میں وہ گھر آکھاں اور سچی سبحان اللہ صرف انہاں روحانی شخصیات نے نہیں بلکہ بلا تفریق مذہب و ملت اہل سنت و جماعت ایک بہت بڑے جید عالم نعت خان جنہوں کا نام نامی کسی تعارف کا محتاج نہیں نام ہے اعظم چشتی بہت بڑا نام ہے انہوں نے ایک شعر ہے اہل سنت و جماعت وہ فرمانے کہ میری زبان پہ جب بھی علی کا نام آیا بیجے دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ موہر بلاب نے لب کھولن دی جسارت نہیں کر رہے میں کوشش کر رہے ہیں جھجوڑ رہے ہیں انہوں کہ تمہاروں کی ہو گیا میں تے کھپ رہے ہیں تو ہڈے واسطے میری زبان پہ جب بھی علی کا نام آیا رسول پاک کا میری طرف سلام آیا پھر آخری حوالہ
وقت ہوگا کہ میں تو انہوں عیسائی زرتشتی آتش پرست کافر دہریے جنہیں خدا میں نہیں مانتے میں انہوں نے اخواز والی خدمت پیش کرتا تھے دستا کہ انہوں نے علی نو کیوں نہیں مانتے ایک ہندو کا قول تھے اس سے میں قصیدہ پڑھ نام ہے کرشن بہاری کرشن بہاری نور نام ہے تخلص کر دینے نور نام ہے کرشن بہاری تخلص کر دینے نور اور اس لینے کہ فدائے مرتضی ہوں پنجتن سے پیار کرتا ہوں فدائے مرتضی ہوں پنجتن سے پیار کرتا ہوں خزاں جس میں نہ آئے اس چمن سے پیار کرتا ہوں اور انہا حد کا دیتی ہے عقیدت علی جناب ہندو دا رب ہونا بہت رب ہے اس کو پوچھ دے اس کو خدا آت دے وہ آدھا عقیدہ منظر انسانیت میں کب ضروری ہے عقیدہ منظر انسانیت میں کب ضروری ہے میں ہندو ہوں مگر ایک بت شکن سے پیار کرتا اور ایک مراک فرماوے نارا حیدری دوسرے جواب ہے جو مل کے یکسو ہو کے ایسا فرق شکاف نارا لگاؤ گی دلیل ہے میں آج کیتی ہے کسی نے میں اپنی باتیں نہ پڑھا تو ملو تین کرنے چاہیے آجی بسم اللہ جناب حالی جیسا کوئی پیشوا ہم نے پڑھا کتابوں میں سرور کا ہے یہی فرمان ہم نے پڑھا کتابوں میں سرور کا ہے یہی فرمان ہم نے پڑھا کتابوں میں سرور کا ہے یہی فرمان ہم نے پڑھا کتابوں میں سرور کا ہے یہی فرمان تو جسم ہے میرا تو ہوں میں یا علی تمہاری جان تو جسم ہے میرا تو ہوں
ختم رسل کے بستر پر ادنا رات ہجرت کی ختم رسل کے بستر پر ادنا رات ہجرت کی کچھ اس طرح سے وہ سویا سونا نہ جس کی عادت تھی اتنی گہری نیندر ستا علی فرمانے دے میں جیویں شب ہجرت ستا زندگی کدی بھی نہیں سوتا سبحان اللہ ہم بھائی ختم رسل کے بستر پر ادنا رات ہجرت کی ختم رسل کے بستر پر ادنا رات ہجرت کی کچھ اس طرح سے وہ سویا سونا نہ جس کی عادت تھی کچھ اس طرح سے وہ سویا سونا نہ جس کی عادت تھی نہ کہہ سکا ادو بھی نہ کہہ سکا کہ یہ مصطفیٰ نہیں انتہائی خوبصورت سوال میری توقع تو بالا چھوڑ رہے ہو میری صحت تو سب ہاتھ کر دیتی ہے آج بھی مولا نے جنہیں کہ علی نے بھی مولا نے انہوں نے مشکل دا ویلا آیا ہے تو مشکل کچھ علی نے چھڑ دیا یعنی محمد دی مشکل کچھ آئی بھی علی نے فرمائی ہو کے غلام محمد میں محمد ایک ادنا غلام جو علی دا فرمانے میں لیکن مشکل کچھ آئی اللہ نے دنیا دی علی دے ذمہ لائی بھی مشکل ہوئے تھے علی مشکل کو شاہی کوئی کئی لوگ آج بھی شک و شبہ دا شکار دے کے مشکل کو شاہی اور حاجت روائی جاؤ میں دلیل پیش کر رہا ہوں بھائی معراج میں خدا نے بھی پردے میں جب بٹھایا تھا معراج میں خدا نے بھی پردے میں جب بٹھایا تھا معراج میں خدا نے بھی پردے میں جب بٹھایا تھا خدا نے بھی پردے میں جب بٹھایا تھا خیبر میں یا علی کہہ کر سرور نے جب بلایا تھا خیبر میں یا علی کہہ کر سرور نے جب بلایا تھا کہے گا جو برا ہے وہ کہے گا جو کہ حاجت روا پہلی ادبی نظم میں پڑھنا اس واسطے آتی ہے کہ میری پہچان ہے ادب پیش کرنا مہذب و شائستہ زبان تحقیق و تجسس نال پڑھن دی کاوش اور اچھا اور عمدہ شعر ایسا شعر جڑا جدید سائنسی اور تعلیمی دور کے تقاضے کو پورا کرے اور نئی پڑھی لکھی نسل واسطے بھی قابل قبول یہ ہے میری پہچان جس سے میں تجھے عام روایتی ذاکر تو وقت ہوں پہلے اعتماد بھی نظم ایک پیش کر چکا بڑی تفصیل نہ ہوں میں ذرا ملنگا موالیاں واسطے عوامی زبان ہے بھی ایک نظم پیش کرنا میں جانا کہ مجمع بڑا خوبصورت ہے بڑا ذہین ہے ذرا مجمع زعفران زار بنا دیں اس میری نظم دا موضوع ہے علی دا نر چونکہ نعرہ ہے موضوع اس وقت سے میری درخواست ہے کہ ایک ایسا فرش شگاف نعرہ لگاؤ جو آسمان دیا بلندیاں چھو جائے اور لطف آ جائے بہت خوبصورت بھی بہت خوبصورت دیکھو جس وقت تسی نعرہ لگاندے ہو کہ میرے جیسے
انسان ہوتے اس کا جڑا رد عمل ہوتا ہے ریاکشن ہوتا ہے اس کو میں کدے بھی بند کیتا ہے کہ یا علی آج تیرے نام کے متوالوں نے یا علی آج تیرے نام کے متوالوں نے ایسی ایک گونج کو افلاک سے ٹکرایا ہے ایسی ایک گونج کو افلاک سے ٹکرایا ہے ارے عشیروں نے بھی کہا جھوم کے سبحان اللہ کس کی قسمت کے بدلنے کا پیام آیا یقیناً میرے بھائی ہے تو میرے دوستوں میں گزارش کر رہا ہوں نہ اور سارے کام میرے کو نہیں رہنے دیکھ رہے ہیں کہ تسی میرے انسان تے کنے عمر پیدا ہوئے کہ کنہ میں اس سے تو انسان توجہ فرماؤ ایک سلوات پر لوں بلند آؤ دم دم علی دا جپ نارا نارے دے وچ ہویا قرآن بند تارا نارا علی دا ختم قرآن دا ثواب ہے دم دم علی دا جپ نارا نارے دے وچ ہویا قرآن بند سارا نارا علی دا ختم قرآن دا ثواب ہے ہو دم دم علی دا جپ نارا نارے دے وچ ہویا قرآن بند سارا نارا علی دا ختم قرآن دا ثواب ہے ہو دم دم علی دا جپ نارا نارے دے وچ ہویا قرآن بند سارا نارا علی دا ختم قرآن دا ثواب ہے ہو دم دم علی دا جپ نارا نارے دے وچ ہویا قرآن بند سارا نارا علی دا ختم قرآن دا ثواب ہے ہو سارے جہان وچ ڈٹھا نے کوئی میرے حق دے امام جے مٹھا غازی دا بابا پیرا چو پیر اے نواب ہے نعرے دی عظمت فضیلت اور نعرہ لگان والے دی فضیلت اور عظمت میں بیان کر رہا ہوں بھائی میرے مولا علی دا ہے نعرہ اللہ دا قرآن بنتا ہے میرے مولا علی دا ہے نعرہ اللہ دا قرآن بنتا ہے میرے مولا علی دا ہے نعرہ اللہ دا قرآن بنتا ہے ادھے درتا گدا کر جہاں دے بزر سلمان بنتا ہے ادھے درتا گدا کر جہاں دے بزر سلمان بنتا ہے نعرہ علی دا جیڑا لاوے بہنون وانگو دنیا تے جنت بناوے مولا علی دے نوکر دا شان بے حساب ہے نعرے دے مخالفی میں ایک کیفیت جو عمدن گزرے ہیں انہوں واقعہ بہت لمبا ہو جائے گا صرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ ایک ایسے رئیس جاگیردار میں نے اس دن ملاقات دا ایک موقع ہویا کہ جیڑا جاگیر و جائیداد دا حساب نہیں دولت و ثروت دا حساب نہیں لیکن دل بغض علی نہ بھریا پہ میرے اس نے کچھ مکالمے ہوئے پھر ایک قصیدہ ہے اس سے وچ میں اس کو محاضر ہو کے
آخری ایک گل جس میں منظوم کیتا ہے دو انعام تھانے حوالے دینا دو انعام تھا پیش کرنے ایک پھول دوجہ کنڈا پھول میرے نزدیک تمام تر نیکیاں روشن اعمال مثبت پازیٹیو اعمال دی علامت اور کنڈا برائیاں دی علامت توجہ رکھنا ہم بھائی بھلے کنڈیاں دے نال تو ملاوے دیکھا جی تینو مار پہ گئی بھلے کنڈیاں دے نال تو ملاوے دیکھا جی تینو مار پہ گئی بھلے کنڈیاں دے نال تو ملاوے دیکھا جی تینو مار پہ گئی تیری سوچاں دی بنجر زمین تے عذاباں دی بہار پہ گئی تیری سوچاں دی بنجر زمین تے عذاباں دی بہار پہ گئی دسیا قرآن وچ اللہ اے رسی میری حیدر دی حب والا پلہ علی دی حب جنت دے باغ دا گلاب ہے گریز میں چاہ رہا لیکن اجتماع دی طرفوں کچھ نوجوانوں دی طرفوں خصوصی طور پہ حکم مقبول ہے میں مومن دی کسی بھی فرمائش ہوئے نہ سنوں حکم تو صبر کر تو ایک ایسی نظم دے واسطے میں نے اشارہ ہویا ہے بلکہ حکم ہویا ہے اصرار ہے کہ پڑھیا جائے انہیں کہا لے کہ آخر دے میں نے اے نظم وہ نظم ہے جس نے دنیا میں میں نے بحثیت ذاکر میری پہچان پڑھائی اور اس کی مقبولیت اس طرح ہوئی دنیا جنہی اتنے مقبولے انہیں یورپ تھے انہیں بھارت تھے انہیں سعودی عرب تھے ایران تھے قطر تھے تسی جتھے جتھے میں گیا لوگا نے اس دی فرمائش کی اور میں کوشش بھی کرنا ٹالتا رہنا کہ نہیں دے گھر پیش کرنا دے بھول جان لوگ لیکن نہیں کوئی آواز ضرور بلند ہو جاتی ہے میں ایک آدھائے تفنن کر رہا ایک مقولہ ہے پنجابی دا شادہ کسی دا خیر خراب نہ ہوئے میں آخر تے اس نظر نوے جنہیں میرے دوست بیٹھے نے بڑے لطف اندوز ہو رہے ہیں میرے جان تو میں اس نوم آخر تے چونکہ شیڈول کیتا ہے اس واسطے تسی اور تو اڈے حکم دیتا ہے میں پڑھ دیا ہزاروں مرتبہ توڑی سنی ہوئی نا ہزاروں مرتبہ بیسیوں نہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں مرتبہ پھر ذرا اپنے جذبے میں ذرا بلند رکھا ہے کمزوری میں قدر پیش کر رہے ہیں ہم بھائی علی ولی کے پیار میں کٹے تو زندگی ہے یہ علی ولی کے پیار میں کٹے تو زندگی ہے یہ علی ولی کے پیار میں کٹے تو زندگی ہے یہ علی ولی کے پیار میں کٹے تو زندگی ہے یہ علی ولی کے پیار میں کٹے تو زندگی ہے یہ علی ولی کے پیار میں پیش کر دیا علی ولی کے پیار میں کٹے تو زندگی ہے یہ فتح ثانی پیش کر دیا ہم بھائی علی ولی کے پیار میں کٹے تو زندگی ہے یہ علی ولی کے پیار میں کٹے تو زندگی ہے یہ بلائے مرتضی نہ ہو تو موت سے بری ہے علی ولی کے پیار میں
گئی علی دیا تھیاں دوستو میں سخت جملہ پڑھن ڈالی نہیں کہ جس سے بھی سجدہ دی تو مرشد علی نے توہین ہو گئے جوڑائے والا کی تطلوئے ہر تیرا کم دادا دیکھنے سبحان اللہ یہ حقیقت بڑا والا نے رول دا رول گئی علی دیا تھیاں اجل گیا بطور دا بھیڑا حسین اپنی ہمشیر گان سمیت آگیا میدان کربلا 10ویں دن پچھلا پہر سفید رہندی حالت شہرات میں تبدیل ہو گئی آسمان تو ستارے ٹوٹنے شروع ہو گئے زمین جو زلزلہ آیا سرخ اندھاری کھلی پہلے دوستو فضا دے وچ آہو بکا دیا کوکاں بلند ہوئی فرشتیاں اور انبیاء دے رومن دیا آوازاں بلند ہوئی اتنا اندھیرا کہ ہاتھ نو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تو آجے میرے کائنات نے مرشد حسین 1951 زخم کھا کی اپنے نانے کو پہنچ چکے لے کئی لوگ آتے ہیں کہ میں ہو سکتا ہے اتنے مقام سے اتنے زخم ہوں میں دکھنا تلے تلوار دا زخم ہے اتے بچھی دا زخم ہے اس سے اتے نیلے دا زخم ہے اس سے اتے تیر دا زخم ہے اس سے اتے خنجر دا زخم ہے اس سے اتے پچھر دا زخم ہے جس ملون نو کوئی ہتھیار نہیں ملتا وہ گرم ریت دا بک چاہ کے زخمات سجدہ ہے اس ہنیرے میں جو بچے پریشان ہو کے خیام تو باہر آگے نہیں کوئی اوپے دے پاسے دوڑتا ہے کوئی لمحے دے پاسے دوڑتا ہے جناب زینب دی نگاہ اٹھی دیکھا بچے پریشان میں آواز دیتی اماں فضا نکے نکے بچے گھبرا گئے نے جلدی کر ماتے کوئی بچہ کسے دشمن دے ہاتھ سے نہ جب جائے انہوں ایک مقام دے اکٹھے کر جناب فضا آئے تمام بچے متلاش کر کے اکٹھے کر کے جناب زینب دی کچہری پیش کیتا سین نے دیکھا منہ دے پٹ کے جناب سین دا والد ہے اماں فضا اجڑ گئی ہیں ہر بچہ موجود ہے میری سکینہ کوئی نہیں اور میری سکینہ کتھے جلدی کا رستہ تلاش کر اب والد سین میں ہر خیمہ تلاش کی تر سکینہ نہیں ملی اور میری تجویز ہے میں جو یقین ہے سکینہ نو اپنے ویر اکبر نہ دادا پیارے یقیناً مقصد اکبر میرے اللہ سے ٹر گئی ہوتی جناب زینب ٹر پہ نال مخدرات اسکوتا تو حل ترو لیا آئے مقصد بھی سب تو پہلے اکبر دی لاش سے سہن آئے اکبر محادبوں کے پوچھیا سہن نے ہاں بھائی پوچھیا اکبر ہر بچہ موجود ہے سکینہ نہیں ملتی میں سکینہ کا اندازی پریشانہ ساڑھا یقین ہے سکینہ تیرے پاس آئی ہوتی اکبر دی لاش تر بھی کبھی کہتے جواب آدم نے اوہ کلہدہ پہلے چم دی رہی ہے رجا آن کے دائے بھی دینا ول بدل دے پیو دی لاش دے پاتے گر گئی بہرے
سکینہ دا کو پتہ ہوئی نہ غازی دی لاش چل گئی ہے آواز آندھی ہے او چمک پہ ہو بالو بہ گئی ہے بنی ہاشم دی تسبیح بے کفن دی تھی میرے خون دے وچ کتے وال اپنے حسین بھی سکینہ نہیں ملتی اچھی دادیا فرزانہ پتہ لگے سکینہ تیرے پاس آئی ہے کوئی پتہ نہیں سا حسین بھی لاش چل گئی ہے کبھی قدر جو آواز او اگے لک لک کے میرے قاتل تو میرے کول سکینہ آئی ہے نہ اچھا بولے میری اماں دی جائی مشکل نال سمائی او میری لاش دے ٹکڑے چم چم کے میں کدینے گال ددائی عباس دے قاتل ہاتھ پا کے کلثوم